بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 13 ستمبر 2021 اور دن ہے پیر، اور ہمارا جو سبق ہے وہ باب دوم ہے، ایمانیات و عبادات، اور اس میں جس حصے کی ہم پڑھائی کریں گے وہ ایمانیات ہے، اور ہمارا پہلا جو سبق ہے اس کا نام ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو بیٹا، آسمانی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ آسمانی کتابوں سے ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل کی ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آسمانی کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئیں اور کیوں نازل کی گئیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں پر آسمانی کتابیں نازل کی۔ کن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر۔ اور کیوں نازل کی گئی ہیں؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ پھر اپنے جن بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، یعنی کہ وہ افراد جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ نبی بھی کہلاتے ہیں اور رسول بھی۔ ہم ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحابہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کون لوگ؟ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو یعنی مسلمان جو ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر جو انبیاء کرام پر نازل ہوئیں اور جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئیں ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی ان کے نام یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف بھی نازل کیے، یعنی کہ صحائف کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات تھے یا اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک پیغام پہنچائے تو بیٹا ان کو بھی ہم صحائف کہتے ہیں، اور یہ صحائف اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر نازل کیے ہیں۔ تو بیٹا اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل کی۔ سب سے پہلے تورات بک اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی جو تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن یہ ان انبیاء کرام پر ان افراد کے لیے تھیں جو اس وقت تھے، یعنی کہ اب لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر لی ہیں۔ ہمیں ان کتابوں پر یہ تو ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور انبیاء کرام پر نازل کی، لیکن ان میں اب کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو ہم ان کی تمام جو باتیں ہیں ان پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ اب ان میں انسانوں نے خود تبدیلیاں کی ہیں۔ جو ہمارے لیے اب وہ کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ہم نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو چیزیں اس میں نازل کی گئیں، جو احکامات نازل کیے وہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ہیں، یعنی ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جو بھی اپنے مسائل ہیں ان کا حل کہاں سے لینا ہے؟ ہمیں قرآن مجید سے لینا ہے۔ ایمان ہمیں ساری کتابوں پر رکھنا ہے، ان کے تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کتابیں، لیکن لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، یعنی ہمارے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب ہے، کیونکہ یہ صحائف اور یہ کتابیں صرف انبیاء کرام پر نازل ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہمیں جو بھی معلومات حاصل کرنی ہے، ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اسی سے اپنے لیے وسائل حل کریں، یعنی کہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کے حل ہم قرآن مجید سے حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 14 پر بیٹا ہم درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، 2، 3 یا 4؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل فرمائی ہیں؟ 4۔ اسی طرح آخری آسمانی کتاب ہے
زبور، انجیل، قرآن مجید۔ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ انجیل، قرآن مجید، زبور۔ قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ قرآن مجید۔ پھر اس طرح خالی جگہ پور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیش کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی انہیں ڈیش بھی کہتے ہیں، انہیں نبی یا رسول بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری ساری کلاس بہت ذہین ہے اور سارے بچوں کو یہ اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو بیٹا اب ہم پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے دونوں صفحات 12 صفحہ نمبر 12 اور 13 کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 14 پر موجود پہلے اور دوسرے سوال کی مشق کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔